السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک اور سیریز سٹارٹ کرنے لگے ہیں جس میں ہم ان لوگوں کی کیس سٹڈیز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے، تاکہ اگر آپ کا بھی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے تو آپ اس کو کس طرح سے حل کریں گے اور اس کو کس طرح سے دیکھیں گے۔ اور اس میں سائیکولوجیکل پرابلمز بھی میں آپ سے شیئر کروں گی، اور فزیکلی بھی جن کو ٹریٹ کیا اور ان کا کوئی بیماری تھی اور اس کو طب نبوی سے ہم نے کیسے اللہ نے ان کو کیور کیا، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کچھ دن عرصہ پہلے مجھے ایک کال آئی، میری ایک جاننے والی ہیں، بڑی اچھی وہ لڑکی تھی، اور اس کی مجھے کال آئی کہ اور وہ بہت رو رہی تھی بہت بری طرح سے۔ تو اس نے مجھے جو ہے وہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تو وہ مجھے کہہ رہی کہ اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ میں بس تنگ آ گئی ہوں زندگی سے، اور بس میں تو نا سوسائڈ کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو میں نے بس آخری دفعہ سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں، اور میں بہت زیادہ جو نا زندگی میں پریشان ہوں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا تم ایک منٹ ایسے کرو کہ تم مجھ سے ملو، میں تمہاری طرف آ جاتی ہوں، یا تم مجھے بتاؤ میں تمہیں پک کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر تم نے جو کرنا ہوگا تم کر لینا، لیکن بس ایک دفعہ پلیز میرے سے مل لو۔ اور میں پھر اس کے گھر گئی، اس کو میں لے کر آئی۔ تو اس کا جو ایشو بن رہا تھا وہ یہ تھا کہ اس کی ایج 35 سے 40 ہو گئی تھی، اور ابھی تک اس کی شادی نہیں ہوئی تھی، اور گھر میں ہر وقت اس بات کو لے کر اتنا زیادہ ٹینشن دی ہوئی تھی، اور یہ میرج بیوروز کی خواتین کو انوائٹ کیا ہوا تھا، وہ ہر دوسرے دن رشتے لے کر آ رہی ہیں، اور وہ پھر دیکھ کے جا رہے ہیں، پسند نہیں کر رہے۔ اور اس کی امی کا بھی یہ کہنا تھا، اور اس کا خود کا بھی، کہ پتہ نہیں میرے پہ کیا جادو ہوا ہے، بندش ہوئی ہے اور رشتہ نہیں ہو رہا، اور لوگ آتے ہیں خوشی سے کھاتے پیتے ہیں چلے جاتے ہیں، پھر کوئی جواب ہی نہیں دیتے۔ تو یہ ایک چیز کو اتنا بڑا ایشو بنا لیا ہوا تھا کہ دیکھیں کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بھی ختم ہو گئیں۔ تو میں نے اس کو بلایا اور میں نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری امی کو بھی سمجھاؤں گی کہ وہ یہ کام بند کریں، میرج بیورو والوں کو بلانا بند کریں گھر میں، اور اللہ پہ یقین رکھو، اور اللہ سے اچھا مانگتی رہو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے مانگا، اور جہاں پہ تمہارا نصیب ہوگا اور جس کے ساتھ اللہ نے جو ٹائم لکھا ہوگا اس وقت تمہاری اللہ تعالیٰ ان سے نکاح کروا دیں گے۔ اور نکاح ہونا یا نہ ہونا ایکچولی کوئی ہمارا اس دنیا کا پرپز نہیں ہے، اصل پرپز تو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں۔ کیا یہ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا، میں تقریباً گھنٹہ ایک بیٹھ کے اس کو سمجھایا، اور پھر میں نے اس کی امی سے بھی یہ بات کہی کہ آپ صرف ایک بیٹی جوان ہوئی ہے تو بس آپ یہی سوچ رہے ہیں بس اس کی شادی ہو جائے، ہر ایک سے آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ وہی بات ہے کہ بچوں کو مینٹلی طور پر بھی لڑکے لڑکیوں کو کتنا زیادہ پریشان کر دیتی ہے یہ چیز۔ تو اس طرح سے پلیز نہیں کریں۔ جہاں رشتہ ہونا ہوتا ہے نا، کتنے ایک میری جاننے والی نے مجھے بتایا کہ وہ عمرہ کرنے گئی اور وہ حرم میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ایک خاتون بیٹھی، ان سے باتیں ہوتی تھیں جیسے نماز کے لیے ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے نمبر شیئر کیے، اور وہ کہتی ہیں مجھے آپ اتنی اچھی لگی ہیں، واپس آئے، اسلام آباد میں ہی دونوں رہ رہے تھے، اور آتے ہی انہوں نے ان کا رشتہ لے لیا ان کی بیٹی کا۔ تو رشتہ تو میں نے کہا جہاں پہ آپ کے بچے کا ہونا ہوگا نا، وہ راستہ میں چلتے ہوئے بھی ہو جائے گا، تو آپ اس کو بچوں کے لیے اتنا پریشر مت بلڈ کریں۔ ہر کوئی یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ فیلئر ہو گیا، یہ فیلئر نہیں ہے، اصل فیلئر تو یہ ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ اس طرح یہ باتیں سوچ کے اللہ سے بھی بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دیر سے بھی کرے لیکن اچھا جو ہے وہ اسپاؤس ملنا چاہیے، اور اس کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ لڑکی کو بھی بات سمجھ آ گئی، اور اس کو پھر میں نے کہا کہ اب آپ قرآن کے ساتھ جڑیں، اگر اور کچھ بھی نہیں ہے تو آپ قرآن کا ترجمہ تفسیر سیکھیں، آگے سکھائیں، اپنی زندگی کا یہ مقصد بنائیں۔ باقی چیزیں تو چلتی رہیں گی، اب تو جب جنگوں کی چیزیں شروع ہوئی ہیں تو ہمیں اگلے لمحے کا بھی نہیں پتہ کیا ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔